اقبال نے کیا خوب کہا ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ آج بھی پاکستان کے اندر کچھ ایسے سرمائے موجود ہیں جو پاکستان کا نام نہ کہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اپنے کام اور اپنی محنت سے مشہور کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کی ملاقات پاکستان کے ایک ایسے ہی بیٹے سے کرانے جا رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بڑی محنت کی ہے جس نے۔ ان کا نام ہے شہباز علی ملک صاحب، جو پاپولر گروپ آف انڈسٹریز کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ آئیے ملتے ہیں ان سے اور جانتے ہیں کہ انہوں کی جرنی کیا رہی اور انہوں نے کیا کیا کام سر انجام دیا۔ آئیے۔ تو دوستو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شہباز علی ملک صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر پاپولر گروپ آف انڈسٹریز۔ سر بہت شکریہ کامیابی کے سفر کے لیے ٹائم نکالنے کا اور پروگرام کے شو میں آنے کا، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بھی وقت نکالا اور ہم ساتھ ہیں اس وقت۔ تھینک یو ویری مچ۔ زبردست، بہترین۔ سر 1985 پٹارو کالج اور وہاں سے لے کے آپ کا یہاں تک کا سفر اور چند سالوں کے اندر جس طریقے سے پاپولر گروپ آف انڈسٹریز کے لیے آپ نے کام کیا اور بنایا اس کو ماشاءاللہ سے، تو سر یہ کیا رہا سفر اور کس طریقے سے شہباز علی ملک صاحب نے اپنا نشان اپنا مقام کریٹ کیا؟ جی بچپن سے ہی میرے والد صاحب کی خواہش تھی اور نیچرلی انہوں نے وہ اس خواہش کا برملا کئی دفعہ اظہار بھی کیا، اور وہ ہمیشہ مجھے جو ہے وہ گائیڈ بھی کرتے رہے، وہ میرے منٹور بھی تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ بیٹا جس شہر میں ہم رہتے ہیں، ہم ٹنڈو آدم کے رہنے والے ہیں، وہاں پر جو ایجوکیشن ہے اس کی جو فیسلٹیز ہے وہ اپ ٹو دی اسٹینڈرڈ نہیں ہے، تو کیوں نہیں آپ ایسی محنت کریں کہ آپ کسی ایسے کالج میں یا کسی ایسے اسکول میں جو ہے وہ داخلہ لے سکیں جو کہ ایک مشہور زمانہ کالج بھی ہے، اسکول بھی ہے۔ اس زمانے میں کیڈٹ کالج پٹارو واز آن دا ٹاپ، اور میں نے 1980 میں جو ہے وہ کیڈٹ کالج پٹارو کی تیاری کی اور 1981 میں ٹیسٹ دے کے الحمدللہ 7th گریڈ میں 7th کلاس میں جو ہے وہ کیڈٹ کالج پٹارو میں گیا، اور پھر وہاں سے میرا ایک ڈیفرنٹ سفر گھر سے نکلنے کے بعد شروع ہوا، جو کہ آج آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر بہت ڈسپلن پٹارو میں سکھایا جاتا ہے، چونکہ ایک فوجی کالج ہے۔ میں نے اپنے زمانے میں ہم اپنے زمانے میں جو ہے وہ خاکی وردی پہنتے رہے، تو بڑا اچھا فیل ہوتا تھا لائف میں، جو ہے وہ بڑا فیل ہوتا تھا کہ یار زندگی میں یہ بھی ایک رخ ہے، یہ بھی ایک تصویر ہے، کیونکہ آپ چھوٹے شہر میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس فیسلٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور جب آپ کسی اور ایکسپوجر میں آتے ہیں تو ایک بڑا ایکسپوجر تھا، ایک بڑا کینوس تھا پٹارو، جہاں کے نکلے ہوئے لوگ آرمڈ فورسز میں بھی تھے، جہاں کے نکلے ہوئے لوگ جو ہے وہ پولیٹیشنز بھی تھے، اور جہاں کے نکلے ہوئے لوگ جو ہے وہ ڈی ایم جی گروپ اور پوری دنیا میں پھیلے، اور آج بھی پوری دنیا میں کئی کمپنیز کے سی ای او ہیں وہ، اور کئی کمپنیز کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اپنی بھی چلا رہے ہیں، دوسروں کی کمپنیز بھی چلا رہے ہیں۔ بہترین، آپ نے والد صاحب کے خواب کو آگے کیری کیا، اور جس طریقے سے آپ نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر کام کیا ہے وہ بہت انکریڈیبل ہے۔ تو کیا ایسا بنیادی لیسن تھا جو آپ سمجھتے ہیں جس نے آپ کو فل پنچ دیا اور موٹیویٹ رکھا پورے راستے کے اندر؟ یہ موٹیویشن تو ہمیشہ انسان کو اپنے گھر سے ہی ملتی ہے، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، اور میرے گھر میں بھی جو میرے والدین ہیں یا میرے بزرگ تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سٹرگل کیا، اور وہ سٹرگل کو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا۔ انہوں نے بہت محنت کی، انتھک محنت کرنے والے لوگ تھے۔ آئی ریممبر کہ اگر ضرورت پڑتی تھی تو 16 گھنٹے بھی کام کرتے تھے، اور ضرورت نہ ہو تو انسان جو ہے وہ 8-10 گھنٹے میں بھی اپنا کام چلا۔ لیکن سٹرگل جو ہے وہ لائف میں جب آپ دیکھتے ہیں نا تو اس سے آپ سیکھتے ہیں، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ ہارڈ ورک کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ بھی آتا ہے، اور اس کا رزلٹ میرے سامنے تھا۔ میرے پیرنٹس نے، میرے جو ہے وہ بزرگوں نے جب ہارڈ ورک کیا تو الحمدللہ ایک امپائر کی بنیاد رکھی، اور اس امپائر کی بنیاد رکھ کر آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاپولر گروپ کی 18 کمپنیاں، 18 وینچرز ہیں کہ ہم لے کے چل رہے ہیں۔ وہ ڈیفینیٹلی ان کی ہی محنت کا ثمر ہے جو آج ہم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک اس میں ہارلی ڈیوڈسن کا شوق ہے جو آپ اپنے ساتھ بہت زیادہ کیری کرتے ہیں، یہ شوق کیسے ڈیولپ ہوا؟ جی میں اپنے آپ کو رائڈر کہتا ہوں، اور وہ رائڈر جو ہے وہ چونکہ کیڈٹ کالج پٹارو میں بہت سارے مواقع تھے آپ کے پاس، تو ہم ہارس رائڈنگ اس زمانے میں کرتے تھے۔ پھر جب ہارس رائڈنگ کا شوق جو ہے وہ چڑھا، اور الحمدللہ آج اللہ کا بڑا احسان ہے
میرے چھوٹا بھائی اور ہم لوگ جو ہے وہ ہمارا فارم ہاؤس بھی ہے، اور وہ چھوٹے بھائی جو ہے وہ اس کا شوق رکھتے ہیں، اور خاصے تھورو بریڈز جو ہے وہ گھوڑے بہت تعداد میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم جن پر رائڈ بھی کرتے ہیں، اور پھر نیچرلی کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا جو ہے وہ بزنس بھی ہو جاتا ہے، چونکہ سنت ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ تو وہاں سے مجھے ایک شوق چڑھا، اور پھر بچپن سے ہی میں رائڈر ہوں، تو بائکنگ کا شوق بھی مجھے بچپن سے ہی تھا۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس شہر میں یہ محسوس ہونے لگا کہ یار بائکیں پاکستان میں آ سکتی ہیں، بڑی بائکس، تو الحمدللہ امپورٹ ہوئیں، اور ہم نے بھی جو ہے وہ اپنے شوق کو پورا کیا۔ ناٹ اونلی ہارلی ڈیوڈسن کے ہمارے گروپ ہیں پورے پاکستان کے، پورے کراچی میں، اور دوست جو ہے وہ سارے مل کر ہم رائڈ کرتے ہیں۔ ہم کراچی سے لے کر پنجراب پاس تک، کراچی سے لے کر گوادر، کراچی سے لے کر کوئٹہ، کراچی سے لے کر جو ہے وہ کشمیر، اور اب تو ہمارے دوست جو ہے وہ باہر بھی جاتے ہیں۔ کراچی سے ٹرکی گئے تھے ابھی ریسنٹلی، اور بلکہ انفیکٹ کراچی سے جو ہے یورپ کا پروگرام بن رہا ہے، تو پوری دنیا میں رائڈ کرتے ہیں۔ میں نے بھی کئی جگہوں پر پوری دنیا میں رائڈ کی ہے، تو یہ شوق ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جو کہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کرتے رہنا چاہیے۔ پاپولر فیبرکس ہے، مختلف انڈسٹری کے اندر آپ نے فیکٹریز بنائی ہیں، ڈیولپ کی ہیں اور لگائی ہیں، سر یہ کیسے ڈیولپ ہوئی ہیں اور کیا طریقہ کار رہا ہے؟ جی، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میرے بزرگوں کی محنت، میرے بھائیوں کو، ہمارا پورا ایک خاندان ہے، پوری فیملی ہے جو اس سے لنکڈ ہے الحمدللہ، جس میں میرے جو ہے وہ دادا جان نے ان سارے کاموں کو نیچرلی شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے والد صاحب نے ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے ان کے ساتھ جڑے، اور پھر الحمدللہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو میرے والد صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں ملک امام الدین شوقین، جو کہ آج کل سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے ان کو جوائن ان کیا، اور پھر یہ سفر شروع ہو گیا، اور پھر جب میں پڑھ کے آیا تو الحمدللہ میں بھی اس میں شامل ہو گیا۔ تو جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت جو ہے وہ ہماری ماچس فیکٹری آلریڈی تھی، اور جوس فیکٹری میرے سامنے جو ہے وہ لگ رہی تھی، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ سفر جو ہے وہ اور تیزی سے، جب ساتھی کہتے ہیں نا اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لیکن کارواں بند، تو وہ کارواں میرے آنے سے شاید اور تھوڑا سا بڑھا، میرے بھائیوں کے آنے سے اور بڑھ گیا، تو دین وی ہیو اسٹارٹیڈ، اور ہم نے پھر ٹیم بنائی، اور ٹیم بنا کر جو ہے وہ کام شروع کیا الحمدللہ۔ تو پلاسٹک، ٹیکسٹائل اور بہت سارے سیکٹرز میں جو ہے شوگر اور بہت سارے سیکٹرز میں کام کیا۔ تو ٹیکسٹائل از ون آف دی اٹ، اور اس کے کافی سارے برانڈز بھی ہیں، اور اس شہر میں، کراچی شہر میں موجود ہے وہ انڈسٹری، اور اسٹیٹ آف دی آرٹس کے حساب سے مشین لگی ہوئی ہیں، اور بہت لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ انفیکٹ جب بھی کوئی انٹرنیشنل کسٹمر آتا ہے ان کو بھی ہم وزٹ کراتے ہیں، یا یہ ڈپلومیٹس ہیں اس شہر میں، ان کو بھی میں نے کئی جگہوں پر وزٹ کرایا کہ آئیں دیکھیں، پاکستان کوئی دقیانوسی ملک نہیں ہے، پاکستان کو بیکورڈ کنٹری نہیں ہے، آپ جو پروڈکٹ ہم آپ کو بیچتے ہیں، آپ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ انہی مشینوں سے وہ پروڈکشن ہوتی ہے، وہ پروڈکٹ جو مشینیں آپ کے پاس بھی ہیں، ہمارے پاس بھی، تو وہ ٹیکنالوجی کی وار ہے دنیا میں، اس ٹیکنالوجیکل چینج جو ہے پاپولر گروپ بھی اس میں شامل ہے، اور ایڈوانس مشینری پہ بلیو کرتا ہے، ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ بلیو کرتا ہے، تو الحمدللہ ہم نے جو ہے وہ لگائی، اور وہ آج بہت کامیاب ہے، اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس میں۔ بالکل صحیح، تو ہم چاہیں گے ہم ایک وزٹ کریں اس کا، اور آپ کے ساتھ، تاکہ ہم اس چیز کو دکھا سکیں لوگوں کو کہ کتنے مشکلات سے یہ چیز بنتی ہے۔ جی بسم اللہ، ضرور، کیوں نہیں، مجھے خوشی ہوگی آپ کو وزٹ کرانے میں، آئیے۔ تو جو انٹرنیشنل سفر ہوتا ہے وہ بھی آپ انہی بائکس کے اوپر کرتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ سب انٹرنیشنل برانڈز ہیں، جیسے یہ ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ 850 سی سی جو ہے وہ BMW ہے، اور یہ آف روڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہ ہم نے اگر کہیں کچے میں جانا ہے، کہیں چھوٹا موٹا پانی میں جانا ہے، تو اس ٹائپ کی بائکس کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر وہ جو دوسری دونوں بائکس ہیں، وہ دونوں جو ہے وہ ہارلے ڈیوڈسن ہے، ایک 1000 سی سی ہے، اور وہ اس طرف جو ہے 2000 سی سی بائک ہے، اور دونوں ہارلے ڈیوڈسن ہیں، اور بہت مشہور جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے برانڈز ہیں، اس پہ شہر میں گھومتے ہیں، اور یا پھر جو ہے وہ موٹر وے اور روڈز پہ گھومتے ہیں، اور یہ آف روڈنگ کی جو ہے وہ ہماری بائک ہے، تو اس پہ ہم انجوائے کرتے ہیں، کئی جگہوں پر جاتے ہیں۔
शहबाज भाई, ये फैमिली ट्री दिखता है आपकी पूरी, मेरे ख्याल में सब लोगों का सासा है जो आप लोगों ने बनाया माशाल्लाह से। ये कौन कौन हैं और क्या है, थोड़ा सा बता सकें? जी वाकई ये मेरी फैमिली ट्री है और ये 4 जनरेशन पर ये ट्री जो है वो पॉपुलर ग्रुप की चल रही है। जैसे कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, मेरे दादा जान की तस्वीर है जिन्होंने नेचुरली इस ग्रुप की बुनियाद रखी। ये मेरे वालिद साहब की तस्वीर है, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे। इनका इंतकाल जो है वो 2002 में हो गया था। वैसे तो मेरे दादा जान का भी इंतकाल जो है वो उन्हीं लम्हात में हुआ, उन्हीं वक्तों में हुआ। फिर ये तस्वीर जो है वो मेरे चाचू की हैं जो कि मलिक इमामुद्दीन शौकीन हैं, आजकल चेयरमैन हैं पॉपुलर ग्रुप के, और ये सेनेटर भी हैं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। इनके बाद जो है वो आपको शहबाज मलिक नज़र आ रहे हैं। बाकी ये भाई हैं मेरे, ये 6 के 6 जो है वो भाई हैं हम लोग। मुझसे छोटे जो है वो जुल्फ़िकार हैं, जुल्फ़िकार से छोटे जो है वो कामरान हैं और इमरान हैं। ये दोनों ट्विन्स हैं, ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ट्विन्स हैं। फिर जो है वो जुनैद हैं और फिर सबसे छोटे भाई जो है वो ज़ुबैर हैं। और ये एक तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी, ये हमारी चौथी जनरेशन है। ये मेरे बेटे हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर ग्रुप को ज्वाइन किए हुए 2 साल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर 4 जनरेशन बिजनेस नाउ, अल्लाह का बड़ा एहसान है। और ये सबके पिलर बनाए हुए हैं और तैयार किए हुए हैं माशाल्लाह से। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। नहीं, ये तो एक बड़ी कामयाबी है इस तरीके से फैमिली को कंटिन्यू करना। और नीचे से ख़ास तौर पे अली मलिक साहब ने दूसरी एक नई जनरेशन ने ज्वाइन किया और वो आगे को कैरी कर सकेगी। ज़बरदस्त, बेहतरीन। आई सर, हम पूरा टूर करके आए और 2002 के अंदर इस पूरी फैक्ट्री को दोबारा इस्टेब्लिश किया गया, नए अंदाज से इस्टेब्लिश किया गया। उस वक्त से लेकर आपने बच्चों की तरह इसको बड़ा किया। सर, क्या विज़न था जब इस चीज़ को बना रहे थे पॉपुलर फैब्रिक्स को, कि हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? तो अब क्या मुश्किलात आई, क्या सीज़न गुजरा उस टाइम के ऊपर? देखिए, पॉपुलर ग्रुप ऑलरेडी टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत पहले से है और हम पहले स्पिनिंग जो है वो हमारी थी, हम धागा बनाया करते थे। फिर उसके बाद हमने वीविंग लगाई, हम कपड़ा बनाना शुरू हुए। देन वी हैव थॉट कि जी इसको वर्टिकली इंटीग्रेट क्यों ना किया जाए। तो वर्टिकली इंटीग्रेट करने का तरीक़ेकार यही था कि जो कपड़ा बन रहा है उसको डाई प्रिंट करके उसको वैल्यू ऐड किया जाए और वैल्यू ऐड करके जो है वो पूरी दुनिया में उसे बेचा जाए, पूरी दुनिया में उसे एक्सपोर्ट भी किया जाए और लोकली भी उसका जो वो बिकता है नेचुरली। चूँकि यहाँ पर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिसमें काम हो रहा है। आपने देखा कि कहीं वो डिजिटली प्रिंट हो रहा था, कहीं वो रोटरी पे प्रिंट हो रहा था, तो कहीं वो फ्लैट बेड पे प्रिंट हो रहा था। तो 3 किस्म की प्रिंटिंग आपने देखा कि 3 किस्म की प्रिंटिंग यहाँ पर होती है पॉपुलर फैब्रिक्स में जहाँ हम अभी मौजूद हैं। उसके अलावा डाइंग भी जो है वो मल्टीपल तरीके से हम करते हैं, जिसमें नैरो वेट डाइंग भी होती है जो कि ट्राउज़र फैब्रिक और शॉर्ट्स और इन सारी चीज़ों के लिए होता है। और उसके अलावा स्क्रब्स बनाते हैं, मैंने आपको दिखाया कि भी स्क्रब्स जो है वो मौजूद हैं। डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और ये सारे लोग जो है वो पहनते हैं और पूरी दुनिया में हम इसको बेचते हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हो रहा होता है। तो वो प्रोडक्ट्स भी यहीं जो है वो बनती है। फिर होम टेक्सटाइल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसमें कि हॉस्पिटल्स में भी वो होम टेक्सटाइल चलता है क्योंकि बेड्स पर जो है मरीज़ों के लिए और बाकी सब के लिए। फिर जो होटल इंडस्ट्री है उसके लिए भी बहुत, और घरों में भी हम सब उन्हीं बेडशीटों पर जो है वो सोते हैं और उन्हीं को एंजॉय करते हैं। तो ये सेगमेंट्स जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में यहाँ पे काम हो रहा है और बहुत अरसे से हो रहा है। जैसे कि आपने फरमाया, पहले एक सेगमेंट में हम काम कर रहे थे, लेट्स से हम बेडशीट हमने बेडशीट से शुरू किया, फिर ट्राउज़र फैब्रिक से शुरू किया, फिर एक नई टेक्नोलॉजिकल चेंज लेकर आया जिसे डिजिटली प्रिंट कहते हैं। मैंने आपको बेडशीट दिखाया कि वो 3D इम्पैक्ट आ रहा था उसमें और वो डिजिटली जो है वो प्रिंट हुई हुई थी। फिर इसमें जो है वो एक सेगमेंट अब इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में लॉन ऐड हो गया है। लेडीज़, आपको पता है, ख़वातीन जो है वो हमें कपड़े पहनाए ना पहनाए, हमारी ख़वातीन वो नए कपड़े पहनाए ना पहनाए, अपने लिए उनको जो है वो नए कपड़े चाहिए होते और उनके लिए जाहिर बात है हम सब उन्हीं के लिए कमाते हैं, अपनी फैमिली के लिए। तो लॉन हमारा सेगमेंट बहुत बड़ा है यहाँ पर। मैंने आपको दिखाया था कि वो डिजिटली जो है वो प्रिंट हो रहा था और डिफरेंट डिज़ाइन हर वक्त हम कोई हज़ारों लाखों सूट महीने के यहाँ पर प्रिंट करते हैं, डाई करते हैं और लोगों को जो है वो बेचते हैं। वो लोकल मार्केट में भी बिकता है। फिर एक जो देसी लोग हैं वो सब पहनते हैं, जो ये
اپنا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور یہ جو بہت ساری اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز جی ساری کنٹریز جو کہ ہم سے ملتے جلتے ڈریس پہنتی ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ہم اسٹچ ان اسٹچ دونوں طریقے سے اس کو بیچتے ہیں. میں آپ کو جو ہے وہ اپنی جو یہاں پر لوکل برانڈز ہم نے بنایا ہوا پاپولر اسٹائل کے نام سے، وہ شاپ بھی میں آپ کو وزٹ کراؤں گا، آپ کو پروڈکٹس دکھاؤں گا، آپ کو دیکھ کے مزہ آئے گا کہ ہم کیا چیز بنا کر اور کس طرح جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں اور کس طرح لوگ اس کو جو ہے وہ خرید رہے ہیں. زبردست. آپ نے ایجوکیشن کے لیے آپ باہر بھی گئے، آپ نے پڑھائی وہاں پہ کی اور پھر اس کے بعد واپس پاکستان آ گئے اور یہ سارے بزنس کو آپ نے لفٹ کر لیا، بنا بھی لیا. تو کیا ایسی محبت ہے جو کھینچ کے باہر سے یہاں پہ لے کر آئی؟ جی اس مٹی سے جو ہے وہ اس مٹی میں ہی جنے ہیں، اس مٹی میں ہی جانا ہے. یہ جو ہے وہ زندگی میں ہمیشہ یہ کلیئر رہا میں اپنی زندگی میں. بہت سارے لوگ جاتے ہیں باہر، وہ واپس نہیں آتے ہیں. جن کو اپرچونیٹی ملتی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی اپرچونیٹی ہے. لیکن الحمدللہ ایک ہمارے بزرگوں نے ایک امپائر بنایا ہوا تھا اور اس میں بھی اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتا تھا کہ مجھے بھی کسی دن اس میں پور ان ہونا ہے. کیونکہ والد صاحب جو ہے وہ انگلی پکڑ کر مجھے وہ گھمایا کرتے تھے، ہر بزنس کو سمجھایا کرتے تھے، بتاتے تھے. کھڑے ہو کر بھی اگر اپنے بزرگوں کو آپ سنیں تو ایونچولی آپ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. وہ بچپن میں بھی سیکھا، نوجوانی میں بھی سیکھا اور جوانی میں تو الحمدللہ پاپولر گروپ کو جوائن کیا. اور آپ یہ دیکھیں نا ہمارا سفر، میرے دادا جان نے پاپولر گروپ کا سفر سٹارٹ کیا اور وہ کس زمانے میں ہم جو ہے وہ بنایا کرتے تھے، بیڑی کے کارخانے تھے میرے دادا جان کے. اور وہ بیڑی جو ہے بہت مشہور بیڑی تھی سندھ میں. اس زمانے میں سگریٹ سے زیادہ بیڑی چلا کرتی تھی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 50s and 60s دوز ایراز، اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں. پھر سگریٹ بہت زیادہ آنا شروع ہوئی اور بیڑی آہستہ آہستہ. لیکن پھر والد صاحب نے، دادا جان نے یہ سوچا کہ یہ جو سگریٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ایک چیز اور ہے جس سے اس کو جلاتے ہیں. تو ماچس کی ہم نے فیکٹری سٹارٹ کی، پروڈکشن اس کی جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی اور ہم چلنا شروع ہو گئے. 10-15 سالوں میں دیکھیں تو کچھ پیریڈ ایسے آئے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اس نے برے طریقے سے ہٹ کیا اور کئی عرصے تک ملز بند رہیں. تو وہ ڈیفیکلٹ ٹائم یا کوئی پیریڈ آتا ہے تو آپ اپنے بزنسز کو سسٹین کیسے کرتے ہیں؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. سسٹینیبلٹی کسی بھی بزنس کی بیک بون ہوتی ہے. میں نے جو ہے وہ سسٹینیبلٹی پہ جو ہے وہ ہارورڈ میں کورس بھی کیا ہے اور وہ بھی یہی سکھاتے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی میں خود بھی اپنے تجربے سے، اپنے بڑوں کے تجربے سے یہی سیکھا ہے کہ کسی بھی انڈسٹری کو جب تک آپ سسٹینیبل نہیں بنائیں گے اس وقت تک آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیے ٹریڈنگ ایک الگ بزنس ہوتا ہے، انڈسٹری ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ بزنس ہوتا ہے. ٹریڈنگ یہ ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹ خریدی، آپ کو ایکس پرائز پہ وہ پروڈکٹ ملی اور آپ نے وائی پرائز پر اس کو جو ہے وہ بیچ دیا. آپ کا کام ختم ہو گیا. آپ صبح آپ نے خریدی، شام کو آپ نے بیچی، گھر جا کر آپ آرام سے سو گئے. انڈسٹری ایسا نہیں ہے. انڈسٹری پوری ایک چین ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ کون سی پروڈکٹ مارکیٹ میں بکے گی، وہ آپ نے بنانی ہے. اس بنانے کا بھی پروسیس آپ کو اور مجھے پتہ ہے جان جوگوں کا کام ہے کہ اس کے لیے را مٹیریل بھی چاہیے آپ کو، اس کے لیے جو ہے وہ لوگ بھی چاہیے، اس کے لیے انفراسٹرکچر بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو گیس، پانی، بجلی، ہر چیز چاہیے، ہر قسم کی یوٹیلیٹی چاہیے آپ کو. اور لوگوں کی سوچ بھی چاہیے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے وہ کوالٹی، کیونکہ پاپولر گروپ کا تو لوگو ہی سلوگن ہی ہے وی بلیو ان کوالٹی. تو وہ کوالٹی پروڈکٹ بنانے کے لیے بہت انتھک محنت کرنی پڑتی ہے. تو یس، جب ہم یہ سارے کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ مارکیٹ میں کمپیٹ کیسے کریں گے اور اس انڈسٹری کو، اس کمپنی کو سیلف سسٹین کیسے کریں کہ یہ اپنے پیروں پہ خود چلے اور اپنے طریقے سے چلے، اپنے لوگوں کا بھی اسی انداز سے خیال رکھے کہ جو آپ کما رہے ہیں وہ بھی اپنے لوگوں تک بھی پہنچائیں. ان کو بھی اس حد تک پیسے ملنے چاہیے کہ وہ عزت دار زندگی گزار سکیں. کیونکہ ہر گھر میں بے روزگاری، ہر گھر میں مسائل، ہر گھر میں مشکلات تو ہیں نا. تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. اور پھر ماڈرن ٹیکنالوجیز اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی کاسٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کم ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ایفیشنسی پہ آپ کام کر رہے ہیں. جب آپ ایفیشنسی پہ کام کرتے ہیں کہ تو کل اگر گیس 1 یونٹ خرچ ہو رہا تھا تو آج آپ ایسا کچھ کریں کہ آپ کا آدھا یونٹ اسی پروڈکٹ پہ خرچ ہو تو آپ سیلف سسٹین ہوں گے، ورنہ تو نہیں ہو سکتا. ورنہ وہ رک جائے گی وہ چیز. بالکل ایسے ہی بڑی مزے کی باتیں جاری ہیں اور ہم چھوٹے سے بریک کے اوپر جا رہے ہیں اور اس بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیسے پاکستان کے ان حالات کے اندر پاکستان کی انڈسٹریز کیسے چل رہی ہیں اور آگے چل کے کیسے پھیلے گی.
چاہیے کہ نہیں ملاقات ہو رہی بریک. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. ہم بات کر رہے ہیں شہباز ملک صاحب سے, ایم ڈی پاپولر گروپ آف انڈسٹریز. سر اتنی ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں, اتنے سارے وینچرز کے ساتھ آپ ان کو لک آفٹر بھی کرتے ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں, پلان بھی کر رہے ہوتے ہیں, R&D کے اوپر بھی کام چل رہا ہے. اپنی فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں اور بزنس کا ٹائم کیسے مینیج کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے میری اس حوالے سے بچپن میں ہی ٹریننگ گرومنگ ہو گئی تھی. جیسے میں نے آپ کو بتایا, میں نے جو ہے وہ میٹرک کیڈٹ کالج بٹاروں سے کیا. تو کیڈٹ کالجز جتنے بھی ہیں اور جو اس ٹائپ کے کالجز ہیں, جو بورڈنگ سکولز ہیں, وہ آپ کو ڈسپلن سکھاتے ہیں لائف کا, کہ آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا کیسے, کہ صبح اٹھنا ہے نماز کے لیے اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی ایک روٹین چلانی ہے, ہر چیز کو ٹائم دینا ہے. وہ اپنی فزیکل ہیلتھ کو بھی ٹائم دلواتے تھے آپ سے, کہ وہ صبح آپ کو اٹھا کر جو ہے وہ پی ٹی پریڈ بھی کرواتے تھے اور شام کو گیمز بھی کھلواتے تھے, تاکہ آپ کا جو برین ہے وہ کلیئر ہو اور ایکٹیو رہے. اور دن میں وہ یہ بھی بتاتے تھے کہ بھائی پڑھنا بھی ہے, اور پڑھنا ہے تو کون سے کورس پڑھنا ہے اور اس کے لیے کتنا ٹائم ہے, کیسا ٹائم. پھر ایک وقت درمیان میں وہ بھی دیتے تھے کہ سیلف ٹائم ہوتا تھا, وہ 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا سیلف ٹائم ہوتا تھا, اس میں ہم اپنے اور مختلف کام کیا کرتے تھے. پھر یعنی ساری زندگی کی پوری روٹین, جیسے میں نے آپ کو کہا, اسی طرح لائف ہے کہ لائف اگر ڈسپلن آپ رکھیں تو ہر کام کر سکتے ہیں. میرے لیول پر لوگ یا جتنے بھی لوگ ہیں, میں سب کو کہتا ہوں کہ یار یو شوڈ بی اے گڈ مینیجر. اگر آپ اچھے مینیجر نہیں ہیں تو آپ لائف میں کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کو ہر کام مینیج کرنا ہے, ہر چیز کو وقت دینا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. تو الحمدللہ نہ صرف فیملی کو میں سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی وقت دیتا ہوں. اور آپ نے ایکٹیویٹیز دیکھی ہیں میری, کہ میری جو ہے وہ ہابیز ہیں جن کو میں لک آفٹر کرتا ہوں, دوستوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کہیں نہ کہیں کسک تو رہ ہی جاتی ہے. پوری دنیا میں ہر وقت ہر ایک کو تو آپ خوش بھی نہیں کر سکتے. صحیح بات ہے, بالکل سر. کیونکہ سوال کا ایک اور مقصد بھی ہے کہ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں, ان حالات کے اندر کبھی 30 روپے ڈالر ایک دم سے اوپر چلا جاتا ہے, کبھی 30 روپے ڈالر نیچے آ جاتا ہے, کبھی الیکٹریسٹی کے ٹیرف جو ہے وہ بہت ہائی چلا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد فیول چارجز الگ سے لگ کے آ جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے گیس کبھی اویلیبل ہوتی ہے, گیس کبھی نہیں ہوتی اویلیبل. تو اس کرائسس کے اندر آپ چیزوں کو مینٹین کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو کرائسس ہے کہ جنرل کی مارکیٹ سیچوریٹ ہو رہی ہے اور ٹیکسٹائل کی چیزوں کو ہٹ لگتی ہے. ایک جو آپ کے انٹرنل ملک کے معاملات ہیں, یہ کتنا اثر انداز ہوتے ہیں؟ دیکھیں, آف کورس ہم جن حالات میں چل رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ابھی بجٹ پیش کیا ہے اور وہ 14,000 بلین کا بجٹ ہے, اور ہماری انکم جو ہے وہ 7,500 بلین ہے, تو پھر باقی پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو یس, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ڈسپلن آف لائف, اسی طرح زندگی کی بھی ڈسپلن, اور اسی طرح ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. گڈ گورننس جب تک نہیں ہوگی کسی چیز کی, اس وقت تک کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اف دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر میں چاہوں کوئی کام کرنا, اور میں خواہش ہو, اور میری سوچ ہو, پازیٹیو سوچ ہو, انما الاعمال بالنیات, ہم لوگوں کا دار مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. اگر میری نیت ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں زندگی پوری ہے ہی نیت پر بیس. نماز نیت ہے, زکوٰۃ نیت ہے, روزہ نیت ہے, آپ کی حج نیت ہے, آپ کی اپنی زندگی نیت ہے. میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں, میری نیت ہے. میں کسی کی مدد کرنے جا رہا ہوں, میری نیت ہے. تو لائف کا ہر پہلو اس نیت پر ہے. اگر میری نیت یہ ہے, جیسے میں نے کہا if there is a will there is a way, تو یہ بھی اسی سے کنیکٹڈ ہے. تو مینیج اپنی لائف کو آپ کرتے ہیں, اسی طرح ملک کو بھی مینیج کرتے ہیں, اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ, ہر ڈویژن کو آپ مینیج کرتے ہیں. تو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا, اگر ہم چاہیں اور ہم یہ سوچیں کہ مل کر چلیں. ہم ہر وقت یہ سوچیں کہ اپنے دوست کو, اپنے دشمن کو ہم نے زیر کرنا ہے, تو پھر ہماری جو انرجی ہے وہ وہیں ضائع ہو رہی ہوگی. تو انرجی کو ضائع نہیں ہونا چاہیے, انرجی کو استعمال ہونا چاہیے. بنگلہ دیش نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر اپنی مارکیٹ کے اندر, انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پہچان بنائی. ہم اس سے پہلے مارکیٹ کے اندر تھے, اور اگر شاید سپورٹ کر دیا جاتا انڈسٹریز کو, تو آج بھی ہماری موجودگی اسی طرح ہوتی. اسی طریقے سے ایگریکلچر والی سائڈ ہے, آپ فوڈ کی سائڈ کے اوپر بھی بہت زیادہ انوالو ہیں. تو کتنا ہوتا ہے کہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پرائسز بہت ہائی جا رہی ہیں, عوام شکایت کرتی ہے, اور
گورنمنٹ کہتی ہے کہ مہنگائی کم کی جائے, انڈسٹریز والوں کو کم کرنا چاہیے, کیسے بیلنس لے کر آئے؟ اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا میں اس کا پہلے جواب. جی جی. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس کتنی ایمبیسیز اور کونسلیٹس ہیں. ہمارا ایل ڈی سی کا ٹائٹل, لیسٹ ڈیولپ کنٹری کا ٹائٹل, بنگلہ دیش کیسے آ گیا ہے؟ اس کو ایل ڈی سی کا ٹائٹل ملا, لیسٹ ڈیولپ کنٹری کا ٹائٹل ملا, کیونکہ اس نے بہت اچھی اپنی جو ہے نا وہ لوگوں کو استعمال کیا, وہاں جا کر اپنے کنیکشنز بنائے, لوگوں کو دکھایا, بتایا, لا کر سمجھایا کہ جی ہم واقعی غریب ملک ہیں. ہم تو دکھانے میں تو ہم بہت امیر ملک ہیں اور اندر سے ہم غریب ہیں. ہم دکھاوا ایسا کیوں کرتے ہیں کہ ہم امیر ملک ہیں؟ کیونکہ ہماری عیاشیاں ہم سب کے سامنے ہیں کہ جب ہم جاتے ہیں تو ہم کتنا خرچہ کر کے آتے ہیں. ایونچولی جو ہے وہ جب اس خرچے کو ایویلیویٹ کریں اور کیلکولیٹ کریں تو کتنا ہم بڑے بڑے جو ہے وہ ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرتے ہیں اور بڑی بڑی جگہوں پہ جا کر خرچہ کرتے ہیں. تو اس کی بجائے ہماری جو ڈپلومیٹک کورس ہیں, ہمارا جو ڈپلومیسی کے معاملات ہیں وہ بہت ویک ہیں. ہماری اتنی ایمبیسی, اتنی کونسلیٹس ہیں, کیا وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے؟ اگر سیاسی بنیادوں پر وہاں پہ بھی لوگ جائیں گے, وہاں پر بھی جو لوگ نالج رکھتے ہیں, جو ملک کے لیے درد رکھتے ہیں, اگر آپ وہ لوگ نہیں بھیجیں گے تو آپ کے ملک کے لیے کوئی بھی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. صحیح بات. ایونچولی ان آفیسز کا کام ہے کہ وہ جا کر ایسا کنیکشن بنائیں, ایسی کنیکٹیوٹی بنائیں ان ملکوں سے کہ وہ آپ کے لیے کام کر سکیں. بہت ملک ہے, یورپ ہے, آپ کو بھی ووٹ دیتا ہے, اور جب آپ چاہتے ہیں ووٹ دیتا ہے, جب اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو ووٹ دیتا ہے. بالکل صحیح بات. تو کیا ویسے آپ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے کہ ہم اسٹریٹجکلی کیسا ملک ہے, ہم سب کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. لیکن کیا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا کی ضرورت ہے؟ بالکل صحیح بات. تو ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے نا, اسی لحاظ سے نیگوسیشن ہونی چاہیے, اسی لحاظ سے کام ہونا چاہیے. تو یہ اگر ہمارے فورن آفیسز کام شروع کر دیں اور واقعی سچائی سے کام شروع کر دیں. مجھے شکایت ہے اس پر, بہت شکایت ہے, میں نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ یار یہ آفیسز کیوں نہیں کام کرتے. جی ایس پی پلس آپ سے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے مسائل اپنی جگہ. ایل ڈی سی 15% کا جو ہے وہ ڈیوٹی کا ڈفرینس ہے کہ آپ کوئی پروڈکٹ بھیجیے یورپ یا جو ہے وہ بنگلہ دیش بھیجے تو اس کو 15% ڈیوٹی کم لگتی ہے. اچھا. اب ایک کسٹمر جو مجھ سے لے رہا ہے وہ بنگلہ دیش سے لے رہا ہے, کون پاگل ہے اور کیا وہ کہے گا کہ میں جی 15% ایکسٹرا پاکستان کو پے کروں اور میں اپنے ملک میں پروڈکٹ لے آؤں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. سب کوئی ایسا میسج جو آپ پاکستان کے لیے, پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے لیے یا باہر پاکستانیوں کے لیے کوئی دینا چاہیں؟ جی مجھے تو سب سے پہلے دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جو برین ہے وہ ڈرین ہو رہا ہے, اور وہ اس لیے ڈرین ہو رہا ہے, ہماری یوتھ جو ہے وہ, ہماری پاپولیشن اس کی کہیں زیادہ ہے. میں اپنے دوستوں سے بھی اکثر ذکر کرتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں کہ میں اپنی یوتھ کو یہیں اس ملک میں روک سکوں, ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز جو ہے وہ کریٹ کر سکوں. میں اپنے دوستوں سے اس کے علاوہ آپ کے چینل کے توسط بھی اور کئی دوستوں سے کے چینلز کے توسط سے بھی جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا آنے والا یوتھ ہے اس کے لیے کوئی کام کرے, اس کو یہاں پر اپرچونیٹیز دیں تاکہ وہ یہاں پر ٹک سکے, وہ یہاں پہ کام کر سکے اور اس ملک کی اکانومی میں اپنا کوئی کردار, پازیٹیو کردار ادا کر سکے. کیونکہ وہ ہمارے لیڈرز ہیں, فیوچر لیڈرز ہیں وہ ہمارے. بالکل صحیح بات. آنے والا سرمایہ ہے اور آنے والے وقت میں انہوں نے ہی, میں رہوں نہ رہوں, کوئی رہے نہ رہے, وہ ان بچوں نے آگے آنا ہے. اگر ان کے لیے ہم کوئی اپرچونیٹی نہیں جنریٹ کریں گے, ان کو کسی ٹریک پہ نہیں چڑھائیں گے, تو ایونچولی یہ ملک, آج تک ہم آپس میں تو باتیں کرتے ہیں کہ 75 سال میں کیا کھویا کیا پایا, تو کیا ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ ایسا کیا ہے کہ وہ اپنی نسلوں کے لیے کو یہ کہہ سکیں کہ میرے بزرگ, میرے بڑے ہمارے لیے یہ کر کے گئے تھے, اب ہم نے اس سے آگے یہ کیا ہے. تو کوئی ہمیں یہ سارے مل کر کام کرنے چاہیے. ایک تو میری یہ عرض ہے کہ یوتھ کو جو ہے وہ استعمال کریں, ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیاسا ہے اور پاکستان میں جو پانی ہے وہ ہمیشہ اس کے لیے مسائل رہتے ہیں, چونکہ ہمارا انفراسٹرکچر, ہمارے ڈیمز, یہ وہ بہت سارے انفراسٹرکچر نہیں ہے ہمارے پاس, ہم فائنینشیل کرائسس میں رہتے ہیں. تو میں سب سے کہتا ہوں کہ خدا را پانی کو استعمال جو ہے وہ اس انداز سے کیجیے کہ دوسرے آنے والی نسلوں کے لیے پانی بچ جائے. میں کئی دفعہ میں نے جو ہے وہ, ہم جاتے ہیں بائک پہ, اس پہ ٹور پہ جاتے ہیں, تو ہمارے پاس چونکہ پانی لمیٹڈ ہوتا ہے, کئی مساجد ہم ایسی دیکھتے ہیں جہاں پر پانی ہی نہیں ہوتا, تو اپنی جو ہے وہ منرل واٹر کی بوتلیں نکالتے ہیں اور اس سے وضو کرتے ہیں. اس وقت بھی لمیٹڈ, ہمارے پاس بھی پانی ہوتا ہے. تو میں آپ کو سچ بتاؤں, یہ 500 لیٹر کی بوتل سے پورا وضو ہو جاتا ہے اور پانی پی بھی لیتے ہیں. تو
کیا ضرورت ہے اس پانی کو ضائع کرنا. مثال دیتا ہوں میں ہمیشہ کہ پیسٹ کرتے ہیں تو نل کھلا ہوا ہے, پانی ہم ضائع کر رہے ہیں. کیوں ہم کر رہے ہیں؟ خدا را پاکستان پیاسا ہے, پانی نہیں ہے, آنے والی نسلوں کے لیے پانی نہیں بچے گا. تو خدا را اس پانی کو بچائیں. اپنا جو سسٹینیبلٹی کی آپ نے بات کی, یہ بھی ایک سسٹینیبلٹی ہے, تو اس پر بھی ہم کام کریں سارے مل کر. تھینک یو ویری مچ. بہت بہترین, بہت شکریہ شہباز بھائی, آپ پروگرام کو جوائن کرنے کا, کامیابی کا سفر کا, ہم نے آپ کا بہت قیمتی وقت لیا, لیکن اس سے سیکھنے کو ہمیں بھی اور ناظرین کو بہت زیادہ ملا. بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کا. تھینک یو ویری مچ. بالکل اسی طریقے سے جب انسان ایک جستجو اور اپنی محنت کے ساتھ لگا رہتا ہے اپنے گول کے اوپر, ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چیز کنورٹ نہ ہو اور آپ کو وہ اچیو کرنے میں مشکلات ہو. تو انسان اسٹرگل کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے, اور آگے بڑھنے کے بعد اپنی گول کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے. زندگی کا کل اثاثہ یہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے کامیابی کا سفر سے ڈاکٹر محسن کو. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.